طیارہ حادثے میں ضیاء الحق کی موت کے بعد اسلم بیگ نے اقتدار پر قبضہ کیوں نہ کیا؟ زمین پر ضیاء کا طیارہ جل رہا تھا۔ دوسری جانب اسلم بیگ بجائے حادثہ کی جگہ پہنچنے کے سیدھے راولپنڈی کیوں پہنچے؟ ضیاء الحق قتل ہوئے یا حادثہ کا شکار؟ ضیاء الحق کا پوسٹ مارٹم کیوں نہ ہوا؟ ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں تلاش کیے جائیں گے، لیکن ویڈیو کے جانے بڑھنے سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کتاب دوست کمیونٹی تشکیل دی جا سکے۔ ہمارا اہم ہتھیار الخالد ٹینک چین اور پاکستان کے مشترکہ کوششوں سے مکمل ہو رہا تھا، جس کے ساتھ ٹرائل کے لیے امریکہ کا M1A1 ابراہم ٹینک پاکستان لانے کی تیاریاں تھیں۔ ہمارے سینئر افسروں اور خود جنرل ضیاء الحق کو قطعاً یقین نہ تھا کہ ہم کوئی ایسا ٹینک بنا سکیں گے جو دور حاضر کے جنگی تقاضوں پر پورا اتر سکے۔ M1A1 ٹینک کی لابی بڑی مضبوط تھی اور صحیح بھی تھا کہ اس وقت سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے امریکی ٹینک بہترین تھا۔ بہرحال یہ ٹرائل دیکھنے کے لیے صدر ضیاء الحق کو بھی بہاولپور تشریف لے جانا تھا۔ ملتان سے بہاولپور لے جانے کا انتظام کیا گیا، جہاں ٹامے والی فیلڈ فائرنگ رینج پر ٹیسٹ ہونے تھے۔ بہاولپور جانے کے لیے GHQ نے اہم شخصیات اور متعلقہ افسران کی 2 فہرستیں تیار کیں۔ ایک جنرل ضیاء الحق کا گروپ تھا اور دوسرا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبدالرحمان کا۔ دوسرے گروپ نے 3 روز بعد ٹرائل دیکھنے جانا تھا۔ 17 اگست کو پہلا ٹرائل تھا۔ اس سے ایک دن پہلے جنرل اختر عبدالرحمان مجھے گالف کورس پر ملے اور شکایت کی کہ انہیں پہلے گروپ میں کیوں نہیں رکھا۔ میں نے کہا اصول کے تحت سب سینئر افسران ایک جہاز میں سفر نہیں کرتے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ بہرحال 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق تقریباً 11 بجے اپنے قافلے کے ہمراہ اپنے خصوصی جہاز C-130 سے بہاولپور ایئرپورٹ پہنچے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے میں اپنے جہاز میں ان کے استقبال کے لیے بہاولپور پہنچ گیا تھا۔ جب وہ آئے تو ان کے ساتھ جنرل اختر عبدالرحمان، امریکی سفیر، ان کے ملٹری سیکریٹری اور دیگر متعلقہ افسران بھی تھے۔ ایوان صدر سے یہ نام شامل کیے گئے تھے۔ میں نے اور کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد شفیق نے ان کا استقبال کیا۔ وہیں ایئرپورٹ کے لاؤنج میں فریش اپ کا انتظام کیا گیا اور 2 ہیلی کاپٹروں میں ٹامے والی رینج کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹرائل ٹیم کے سربراہ میجر جنرل محمود دورانی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ ٹرائل شروع ہوا جو تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ الخالد ٹینک تمام ٹیسٹوں میں کامیاب ہوا۔ امریکی M1A1 ٹینک صرف چند ایک ٹیسٹ میں کامیاب ہوا۔ اس کے نتیجے پر سب کو حیرت ہوئی، لیکن اپنی آنکھوں سے دونوں ٹینکوں کی کارکردگی دیکھنے کے بعد کسی کو شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ وہاں سے تقریباً 1:30 بجے بہاولپور کے لیے روانہ ہوئے۔ کور ہیڈ کوارٹر میں تمام شرکاء کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہاں موجود بہاولپور کی کچھ شخصیات کے ساتھ جنرل ضیاء الحق نے ملاقات کی۔ تقریباً 4:30 بجے بہاولپور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ تھا اور انہیں جہاز تک چھوڑنے آیا۔ سب لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ جہاز میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا، آپ بھی آ رہے ہیں؟ آئیے، مگر آپ کا تو اپنا جہاز بھی کھڑا ہے۔ میں نے جواب دیا، جی ہاں، میں اپنے جہاز سے آؤں گا، اللہ حافظ۔ جنرل ضیاء کا جہاز ٹیک آف کر گیا اور اس کے بعد میں بھی روانہ ہوا۔ ابھی کوئی 10 منٹ ہوئے تھے کہ میرے پائلٹ کرنل منہاج نے پریشانی کے عالم میں بتایا، سر، اسلام آباد کنٹرول کا پاکستان 1 سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے، اللہ رحم کرے۔ ہم سب دعائیں پڑھنے لگے۔ پائلٹ نے بتایا وہ سامنے دھواں نظر آ رہا ہے اور دوسرے لمحے ہمارا جہاز اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ نیچے ایک ہیلی کاپٹر بھی اتر رہا تھا جو ملتان جا رہا تھا۔ ہمارا جہاز اوپر چکر لگاتا رہا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ C-130 کریش ہو گیا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، کوئی زندہ نظر نہیں آ رہا۔ اس قسم کے انتہائی مخدوش لمحوں میں مجھے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنا تھا۔
اگر واپس بہاولپور جا کر جائے حادثہ پر پہنچتا تو رات ہو جاتی، اور اگر جائے حادثہ پر پہنچ بھی جاتا تو کچھ کر نہ پاتا۔ نیچے رابطہ کیا تو بتایا گیا کہ سب کچھ جل کر خاک ہو چکا ہے۔ میں نے پائلٹ کو کہا سیدھے راولپنڈی چلو۔ جی ایچ کیو رابطہ کیا، وہاں حالات پرسکون تھے۔ حکم دیا فارمیشنز کو ریڈ الرٹ کر دو اور اگلے حکم کا انتظار کرو۔ میرے ساتھ جہاز میں بیٹھے افیسر میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لینا ہے یا اسے دینا ہے جس کی امانت ہے۔ ذہن میں والد محترم کی نصیحت گونج رہی تھی، حقدار کو اس کا حق دے دینا۔ اس سوچ کے مطابق میرا ذہن بھی بنا ہوا تھا، کیونکہ 1985 کے بعد 1988 میں بھی میں نے جنرل ضیاء الحق کو مشورہ دیا تھا کہ الیکشن کرائیے اور اقتدار عوام کو سونپ دیں۔ اب جب حالات نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا اور مجھے خود فیصلہ کرنا تھا تو دیے گئے مشوروں کے برعکس فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اقتدار عوام کی امانت ہے اور انہی کو دیا جائے گا جن کا یہ حق ہے۔ اس فیصلے سے دل و دماغ کو سکون ملا۔ ذہن پر چھائے ہوئے خوف اور بے یقینی کے بادل چھٹ گئے۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ ہم قاسم ایویشن دھمیال پہنچ گئے۔ 10 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ مجھے لینے آئے ہوئے تھے۔ ہم سیدھے جی ایچ کیو پہنچے، جہاں سب حیران و پریشان ہمارے منتظر تھے اور دکھ بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ جی ایچ کیو پہنچنے سے پہلے میں نے چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل سعید احمد خان اور چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل حکیم اللہ کو پیغام دیا کہ وہ فوراً جی ایچ کیو پہنچے۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل حمید گل اور جج ایڈوکیٹ جنرل بریگیڈیئر عزیز احمد خان کو بھی بلا بھیجا۔ آدھے گھنٹے کے اندر چاروں حضرات پہنچ گئے۔ میں نے ساری صورتحال انہیں بتائی اور مشورے کا طالب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ سبھی نے وہی مشورہ دیا جو میرے دل میں تھا۔ متفق کا فیصلہ تھا کہ آئین کے مطابق چیئرمین سینیٹ غلام اسحاق خان کو بلایا جائے اور اقتدار کی ذمہ داریاں ان کو سونپ دی جائیں۔ جناب غلام اسحاق خان کو پیغام دیا گیا اور پھر وہ پہنچ گئے۔ وہ حیران رہ گئے جب ان کو میں نے کہا اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھاری ذمہ داری دی ہے، جو آئین میں بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ معاملات کو سنبھالیں گے۔ ہماری طرف سے صرف یہ عرض ہے کہ ضروری انتظامات کرنے کے بعد 90 دنوں کے اندر اقتدار عوام کے نمائندوں کو سونپ دیا جائے۔ آپ کے اس کام میں آپ کو ہمارا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد بہت سارے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے۔ مثلاً آموں کی پیٹیاں کون لایا تھا؟ بغیر چیکنگ کیسے یہ پیٹیاں جہاز میں رکھ دی گئیں؟ اس غفلت کا ذمہ دار کون تھا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ حادثے میں شہید ہونے والوں کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا گیا، جس سے حادثے کے سبب سے متعلق کچھ نہ کچھ سراغ مل سکتا تھا۔ کیا سب کو اسلم بیگ کے حکم سے بغیر پوسٹ مارٹم دفنایا گیا تھا؟ ان سب سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اسلم بیگ بتاتے ہیں کہ راولپنڈی پہنچ کر کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد شفیق سے میں نے رابطہ کیا۔ کور کمانڈر نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کی شناخت مشکل ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی کچھ باقیات ملی ہیں جنہیں ہم جمع کر رہے ہیں تاکہ ان کی میت کو تیار کیا جائے۔ یہاں سی ایم ایچ کے ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہے جو پوسٹ مارٹم کے لیے اعضاء اکٹھے کر رہی ہے۔ جنرل ضیاء کی میت دوسرے دن راولپنڈی پہنچی۔ دوسرے دن میں نے جنرل شفیق سے تفصیلی بات کی۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے متعلق پوچھا۔ جنرل شفیق نے بتایا کہ سی ایم ایچ سے رپورٹ کا انتظار ہے۔ چند دنوں بعد رپورٹ ملی تو اس میں کسی قسم کے کیمیکل کی نشاندہی نہیں ہوئی، اور چند ہفتوں بعد جب امریکہ سے رپورٹ آئی تو اس میں بھی کسی قسم کی علائش نہیں پائی گئی۔ البتہ آدھے سے زیادہ جسموں کے ٹکڑے انہوں نے واپس کر دیے تھے جو امریکیوں کے نہیں تھے۔ حادثے کے دوسرے دن ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کو ہدایت دی کہ وہ بڑی مستعدی کے ساتھ انکوائری کریں اور تجاویز پیش کریں۔ صدر غلام اسحاق خان سے بات کی کہ جوائنٹ انکوائری کا حکم جاری کریں اور ساتھ ہی ڈی جی آئی ایس آئی کو حکم دیں کہ وہ اپنی رپورٹ الگ تیار کریں۔ پاکستان ایئر فورس نے پہلے ہی انکوائری کمیٹی متحرک کر دی تھی جس نے جائے حادثہ پر پہنچ کر اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ ان تمام رپورٹوں کی تفصیل 3 ہفتوں کے اندر حکومت کو مل چکی تھی۔ اس کے بعد حکومت وقت کی ذمہ داری تھی کہ اگلے اقدامات کا حکم نامہ جاری کرتی۔ C-130 ہوائی جہاز پاکستان 1 جو صدر مملکت کے لیے خصوصی جہاز تھا، اس کی ذمہ داری پاکستان ایئر فورس کی ہوتی ہے۔
اس کے نزدیک کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو سامان بھی جہاز میں رکھا جاتا ہے اس کی تلاشی ہوتی ہے۔ 4 ہفتوں کے اندر اندر پاکستان ایئر فورس کی انکوائری اور تینوں دوسری انکوائریوں کی تحقیقات کے مطابق یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کسی کیمیکل یا گیس کی کوئی بھی نشاندہی نہیں ہو سکی۔ امریکہ اور C-130 جہاز بنانے والی کمپنی کے مطابق جہاز کے اندر تکنیکی خرابی کے سبب یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ اسلم بیگ کی سوانح حیات اقتدار کی مجبوریوں سے کتاب سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔